يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الودود اللطيف الخبير العلي العظيم المقيت الحسيب الجليل الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتالتين تسقيان القلب بذروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جبرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك اللهم ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم ونكس علامهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكم كما أهلكت عادا وثمود وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا، ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ولا سيما من كورونا، ولا سيما من كورونا، ولا سيما من كورونا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، فادفع عنا سيئات كورونا، فادفع عنا سيئات كورونا، فادفع عنا سيئات كورونا. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جميع البلاء والأهواء والأدواء، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الجلال والإكرام. إليك ربي فحببنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا،
وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا واتباعا لسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالإيمان وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا اللہ آپ رحیم ہیں. اللہ آپ کریم ہیں. اللہ مالک الملک ہے. اللہ جی کائنات کے آپ رب ہیں. اللہ کائنات کی چلانے والے اللہ آپ ہیں. اللہ آپ قادر مطلق ہیں. آپ ہر چیز پر قادر ہیں. میرے مالک ہواؤں کے چلانے والے آپ ہیں. روزی کے دینے والے آپ ہیں. نفع نقصان اللہ جی آپ کے قبضے قدرت میں ہے. عزت و ذلت کے مالک اللہ جی آپ ہیں. اللہ ہم ہر قدم پر آپ کی نصرت کے محتاج ہیں. تیرے مالک آپ کسی کے محتاج نہیں. آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، اے بغیر مانگے دینے والے اللہ، اور اے وہ ذات جس سے مانگی جائے تو خوش ہوتا ہے. میرے مالک اتنا بڑا مجمع ختم قرآن کریم کے موقع پر اللہ اپنے دامن کو پسارے ہوئے ہیں. اللہ تیرے سامنے حاضر ہے. میرے مالک ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کروا دیجیے. اللہ جی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کروا دیجیے. اللہ جی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کروا دیجیے. خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ بہت گنہگار، یا اللہ بہت گنہگار. اللہ قدم قدم پر اپنے آپ کی نافرمانی کی. میرے مالک قدم قدم پر اپنے آپ کی نافرمانی. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے آپ کی نافرمانی نہ کی. اللہ دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کی.
رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے، اللہ مجنون نے ہم نے گناہ کیا، اللہ تنہائی میں ہم نے گناہ کیا، اللہ جی اللہ ہم دنیا والوں سے تو اپنے آپ کو بچاتے رہے، چھپاتے رہے، لیکن اللہ آپ تو دیکھ رہے تھے نا اللہ، ہم نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ جی آپ سے نہیں چھپایا، اللہ نے تراری گزری، میرے مالک ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے، اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے، اللہ آپ کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، اللہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ کوئی نہیں ہمارا، اللہ جی آپ کے سوا، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہمارا، میرے مالک ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ آپ نہیں چاہ رہے تب بھی معاف کر دیجیے، اللہ آپ نہیں چاہ رہے تب بھی معاف کر دیجیے، اللہ ایک فقیر کسی دروازے پر جا کر کے صدا لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے او بندو، او اللہ کے بندو مجھے اللہ کے نام پر دے دو، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے آگے جاؤ، وہ فقیر یہ سن کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس در پر نہیں ملا تو اگلے در پر مل جائے گا، میرے مالک اگر آپ نے بھی ہمیں دھتکار دیا، اللہ اگر آپ نے بھی دھکے دے کر نکال دیا کہ وہ نالائکو جاؤ، تم نے گناہ کرتے وقت سبوں سے چھپایا، اپنے آپ کو مجھ سے نہیں چھپایا، میرا کھاتے رہے، میرا پیتے رہے، میری زمین پر میری دھرتی پر رہ کر کے تم میری نافرمانی کرتے رہے، اللہ اگر آپ نے ہمیں دھتکار دیا کہ وہ کبھی رک جاؤ، اللہ پھر ہم کہاں جائیں گے، اللہ جی ہم کہاں جائیں گے، اللہ جی ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، نہیں ہے کوئی در، اللہ نہیں ہے کوئی در، ایک نیک بندے ہر سال حج کیا کرتے تھے، 500 سال انہوں نے حج کیا، ہر سال جب وہ کہتے تھے لبیک 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 اللہم لبیک، آواز آیا کرتی تھی کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ میرے بندے تیری لبیک بھی معتبر نہیں، تیری سعدیک بھی معتبر نہیں، ایک مرتبہ جب یہ آواز آئی تو کسی نے سن لیا تو اس نے کہا حضور وسیع کہ بھئی آپ کی آواز کے نیچے سے آواز آتی ہے کہ نہ تیری لبیک معتبر نہ تیری سعدیک معتبر، کہا کیوں آ رہے ہو ہر سال؟ اس اللہ والے نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر یہ دھتکار رہا ہے تو میں اس کے علاوہ کوئی در بھی تو ہے نہیں جہاں پر جاؤں، میں تو یہی پر آؤں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے دھتکار ہو جائے تب بھی میں یہی پر آؤں گا۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ لبیک اللہ اللہ آپ نے قبول کر لیا تھا ان کی صدا کو، اور کہا تھا کہ ہاں بلا لبیک ولا سعدیک، کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، اللہ ہم بھی ایسے ہی، اللہ آپ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، میرے مالک معاف فرما دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ جی سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اللہ دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے، اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ جی سب کو معاف فرما دیجیے، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اللہ ہم نادم ہیں، اللہ ہم شرمندہ ہے، اللہ ہم شرمندہ ہے، اللہ ہم شرمندہ ہے، یا اللہ ہم شرمندہ ہے، ہم آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، اللہ آپ کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں، پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ جی ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ جی ہماری مغفرت فرما دیجیے، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اس مہینے کے اندر بھی اگر ہماری مغفرت نہیں کی تو اللہ ہم سے بڑا ظالم اور ہم سے بڑا خسارہ میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے،
اللہ ہمارے ماں باپ کے مغفرت فرما، اللہ بڑے غموں سے اور بڑے دکھوں سے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، اللہ بڑے غموں سے بڑے دکھوں سے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں تعلیم دلائی، اللہ تربیت کی، ہماری ہر چیز کا انہوں نے دھیان رکھا، اللہ انہوں نے اپنی جوانی بھی لگا دی ہمارے پیچھے، اپنی ازاری بھی لگا دی ہمارے پیچھے، پوری عمر انہوں نے بتا دی ہمارے پیچھے، اللہ خود گیلے میں رہ کر ہمیں سوکھے میں سلائے، یا اللہ خود گیلے میں رہ کر ہمیں سوکھے میں سلائے، یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے جب کسی بھی خواہش کا اظہار کرتے تھے، اللہ وہ ساری مصروفیات کو دبا کر اپنی ساری ضروریات کو دبا کر ہماری ضروریات کو پورا کرتے تھے، جب کھانا آتا تھا تھوڑا رہتا تھا ہم کہتے تھے کہ ماں ہمیں یہ پسند ہے، ابا ہمیں یہ پسند ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر یہ کہتے تھے ہمیں بھوک نہیں، ہمیں بھوک نہیں، ہمیں بھوک نہیں، اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں ان کا دل شدید کھانے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن ہماری خوشی کے لیے وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے تھے، اللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، یہ ان میں سے کوئی ایک جا چکا ہے، اللہ ہماری ماں بھی جا چکی، اللہ قبروں کے گلے کے اندر آرام ہوئے، اللہ کوئی بھی خوشی کا موقع ایسا نہیں آتا جب ان کی یاد نہ ستاتی ہو، اللہ کوئی بھی غم کا موقع نہیں آتا جب ان کی یاد نہ آتی، اللہ ہمارے لیے وہ صاحبان کی حیثیت رکھتے تھے، ہماری کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی ہم جا کر ان کے سامنے رکھتے تھے، ساری پریشانیوں کو اپنے اوپر لے کر کے ہمیں تسلی کے کلمات ادا کیا کرتے تھے، اللہ آج وہ نہیں ہے، قبروں میں آرام کر رہے ہیں، میرے مالک اللہ ان کی روح کو خوش کر دیجیے، اللہ جی خوش کر دیجیے، اللہ خوش کر دیجیے ان کی روح کو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، اللہ اگر اپنی بدعمالی کی وجہ سے اگر وہ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہے، میرے مالک رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہے، میرے مالک ختم قرآن کی موقع یہ واسطہ ہے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اللہ ان کی روح کو خوش کر دیجیے، اللہ انہیں آج خبر کر دیجیے آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے سوغات بھیجی ہے، اللہ ان کو بتا دیجیے آپ کے بیٹوں نے آپ کے لیے سوغات بھیجی، اللہ جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ نے ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ان کا سایہ ہم پر تعدیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے فرما برداروں میں شامل فرما دیجیے، ہمیں اپنے والدین کے فرما برداروں میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ بڑی محنتوں سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، میرے مالک بڑی محنتوں سے بڑے ارمان سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، ہمارے اساتذہ اگر ابھی ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، اللہ ہمارے استاد حافظ عبدالحمید صاحب مولانا عبدالباری صاحب، اللہ
ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بے نور سے بھر دیجیے، جو حیات ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہمارے اہل عیال کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، اللہ کی کرم فرما دیجیے، اللہ کی رحم کا عفو کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ پوری دنیا کے اندر ہم لٹے جا رہے ہیں، اللہ پٹے جا رہے ہیں، اللہ کوئی ہمارا غصہ حال نہیں ہے، اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک اللہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ ہم بے وزن ہو کر کے رہ گئے ہیں، میرے والی یا اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لوٹا دیجیے، یا اللہ ہماری عظمت رفتہ کو واپس لوٹا دیجیے، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، یا اللہ امت کے فرد کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ امت کے اندر جتنے بھی قسموں کے گناہ ہیں یا اللہ سب کو دور فرما دیجیے، یا اللہ امت کے ایک فرد کی جان کی، مال کی، عزت کی، اعمال کی، آبرو کی اور صنعت کی، زراعت کی، تجارت کی، ایمان کی، عقیدے کی، یا اللہ بطور خاص ایمان اور عقیدے کی اللہ پوری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ مدارس، مکاتب، خانقاہوں، درسگاہوں، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ یہ کیسے ایام گزر رہے، اللہ پوری دنیا پریشان، اللہ جی پوری دنیا پریشان ہے میرے مالک، یا اللہ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ممالک کے لوگ، یا اللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور بے بسی کے ساتھ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بس تو ہی کرم فرما دے، اللہ تو نے اپنی مخلوقات میں سے ایک کمزور مخلوق یہ وائرس کے ذریعے سے ساری دنیا کی ناک میں دم کر دیا، یہ ساری دنیا پریشان ہو گئی، میرے مالک آج کیسے دن آ گئے، باپ بیٹے کا جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، یا اللہ ایسا نفسی کا عالم آ چکا ہے، یا اللہ ان حالات کے اندر ہمارے مدارس میں تالے لگ چکے ہیں، ہمارے مکاتب بند ہو چکے ہیں، مساجد بند ہو چکی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ٹھپ ہو چکا ہے، اللہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ یہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کا کوئی بدل نہیں، اللہ جانے والوں کا کوئی بدل نہیں، اللہ ایسے ہی امت پریشان، میرے مالک آپ کا سہارا ہے، صرف آپ کا سہارا، یا اللہ اس کورونا وائرس کو ختم فرما دیجیے، مدارس کی رونقوں کو واپس سے لوٹا دیجیے، مکاتب کی رونقوں کو واپس سے لوٹا دیجیے، مساجد کو پنج وقتہ نمازوں سے آباد فرما دیجیے، دعوت و تبلیغ کی جرت فرت کو اللہ سارے عالم کے اندر جاری فرما دیجیے، اللہ سب کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیجیے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ یہ کیسے دن آگے، اللہ تڑپ رہے تیرے دربار پر حاضر ہونے کے لیے، اللہ اب تڑپ رہے تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ سب بند ہو گیا، اللہ کھلوا دیجیے اس راستے کو، اللہ واپس سے کھلوا دیجیے، یا اللہ واپس سے کھلوا دیجیے، ہم سب کو حج مبرور کے لیے قبول فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو حج مبرور کے لیے قبول فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو حج مبرور کے لیے قبول فرما دیجیے، اللہ جی حج کا جب ایام آتی ہے تو ایک مالدار آدمی چاہتا ہے اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک غریب آدمی تڑپ چاہتا ہے، میرے مالک تڑپ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے دل کے اندر اللہ آپ صرف امیروں کے رب نہیں، اللہ آپ غریبوں کے بھی رب ہے، میرے مالک سب کو اپنے دربار کی حاضری کی مقبول حاضری کی سعادت عطا فرما دیجیے، یا اللہ عمرے کی سعادت سے سرفرازی عطا فرما دیجیے، مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے، مولا کریم بہت سارے لوگ بیمار ہیں،
اللہ کنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، ہسپتالوں کے اندر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں میرے مالک، یا اللہ کیسا وقت تو آ گیا ہے، آکسیجن نہیں مل رہا، ذرا سی بات پر لوگوں کی موت ہو رہی ہے، اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ جی سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، مولا کریم جو قرض دار ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے، اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے، مولا کریم کاروبار کے اندر ان کی رقمیں پھنسی ہوئی ہے، اللہ جی سب کی رقموں کے نکلنے کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ جو لوگ بے قصور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں میرے مالک عافیت کے ساتھ ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو اسلام پسند لوگ ہیں، یا اللہ سلاخوں کے پیچھے قید ہیں، ان کی بیویاں اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے یا اللہ بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، ان کے بچے ہر سال انتظار میں رہتے ہیں ہمارے ابو آئیں گے، ہمارے ابو کب آئیں گے، ان کی بوڑھی مائیں ان کا بوڑھا باپ انتظار میں یا اللہ وہ قبروں تک چلے جا رہے ہیں، یا اللہ انسان کو زندہ فرما دیجئے، انسان کو زندہ فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ جی عافیت کے ساتھ جلد و سبوں کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ جو بے نکاحی مرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ ان کے لیے نیک سالے جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ نیک سالے جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہوتی ہے اللہ اور رشتے نہیں آتے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے، اللہ ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے، اللہ جتنی بھی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں یا اللہ ہمارے بھائی ہیں اللہ جی سب کے لیے نیک سالے جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ جو لوگ جن کے نکاح ہو چکے ہیں انہیں حقیقی ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، یا اللہ حقیقی ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، گھروں کا چین و سکون عطا فرما دیجیے، یا اللہ شادی بیاہ کے بعد یا اللہ آپ نے میاں بیوی کے حق میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہے وہ ساری باتیں یا اللہ ان کے اوپر فٹ فرما دیجئے، اور اے کریم جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ایک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، اولاد کے غموں سے دکھوں سے حفاظت فرما میرے مالک، اولاد کے غموں سے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کو نیک نامی کا باعث بنا، رفع درجات کا سبب بنا، یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہماری نسلوں میں اپنے علوم کے باعمل عالم اور اپنے قرآن کے حافظ اور دین کے داعی اور شہدائیوں کو پیدا فرمائیے، یا اللہ ایک بھی مشرک اور بدعتی کو نہ پیدا فرمائیے، یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک سالے اولاد عطا فرما دیجیے، یا اللہ جنہیں اولاد مادینہ کی ضرورت ہے مادینہ عطا فرما دیجیے، نرینہ کی ضرورت ہے نرینہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے اندر قابلیت بھی نصیب فرما اور قبولیت بھی نصیب فرما اور صلاحیت بھی نصیب فرما، صالحیت بھی نصیب فرما، یا اللہ دین دنیا کے کام کے لیے، یا اللہ قوم و ملت کے کام کے لیے، مدارس مکاتب کے کام کے لیے، یا اللہ قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پیدا فرما دیجیے، اعلیٰ صلاحیتیں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اعلیٰ صلاحیتیں پیدا فرما دیجیے، نفع والا علم عطا فرما دیجیے، گمراہ کر دینے والے علم سے اللہ ہماری بھی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ آپ جب تک زندہ رکھ ہمیں اسلام کو زندہ رکھ، اپنی جبار رحمت میں بلا، اللہ ایمان کے ساتھ بلا، مولا کریم عمر کے اخیر حصے میں بہترین روزی عطا فرما دیجیے، یا اللہ عمر کے اخیر حصے میں بہترین روزی عطا فرما دیجیے، یا اللہ عمر کے اخیر حصے میں بہترین اور کشادہ روزی عطا فرما دیجیے، اللہ جی جب تک ہمیں زندہ رکھیے، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، یا اللہ ہمارا دل دماغ، ہمارا ذہن یہ سب کے سب صحیح سالم رہے، یا اللہ ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے، اللہ اپنا محتاج بنا، بندوں میں سے کسی کا بھی محتاج نہ بنا، اللہ اپنا محتاج بنا، بندوں میں سے کسی کا بھی محتاج نہ بنا، ارذل عمر
شروں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ڈوب کر مرنے سے اور گر کر مرنے سے، حادثے کی موت سے، اچانک والی موت سے، ٹی بی اور کینسر کی موت سے، یا اللہ ہاسپٹل کی موت سے اور کورونا کی بیماری کی موت سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم اس وقت موت آئے اللہ ہم سارے حقوق کے ادائیگی سے فارغ ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، اور ہماری ساری مصروفیات سے ہم فارغ ہو جائیں، ہم سارے کاموں سے سب کے حق کو ادا کر لیں اور سجدے میں ہو، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو۔ یا اللہ ایسی شکلیں و صورتیں بنا کر کے ہمیں اپنے دربار کی حاضری کی سعادت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہر خیر سے حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہم چاہے نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے، اللہ ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیجیے۔ یا اللہ بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیجیے، ہمارے کاموں کو آسان کر دیجیے۔ یا اللہ رشتہ کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بقیہ زندگی کو گزشتہ زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ عافیت مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں عافیت مقدر فرما دیجیے، موقع محل کی حکمتوں سے نواز دیجیے۔ یا اللہ موقع محل کی حکمتوں سے نواز دیجیے۔ یا اللہ زبان اور شرمگاہ کے شر سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے، زبان اور شرمگاہ کے شر سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ قرض سے مرض سے، یا اللہ قرض سے مرض سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، آفات سے، بلیات سے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، برے خیالات سے یا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ عمر میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، صلاحیت میں برکت نصیب فرما، جان میں، مال میں، عزت میں، اعمال میں، آبرو میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، ایمان میں، عقیدے میں، گھر بار میں، اولاد میں، یا اللہ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیت والی، سہولت والی، آسان، کشادہ، جائز، حلال، پاکیزہ، طیب روزی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ عافیت والی، سہولت والی، آسان، کشادہ، جائز، حلال، پاکیزہ، طیب روزی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جی حرام سے بچا لیجیے، میرے مالک حرام سے بچا لیجیے، میرے مالک حرام سے بچا لیجیے۔ یا اللہ جتنی اچھی عادتیں ہیں، سخاوت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، امانت ہے، حسن صحت ہے، حسن خلق ہے، رضا بالقدر ہے، یا اللہ ان تمام اچھی عادتوں سے ہمیں متصف فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنی کمینہ خصلتیں ہیں، جتنی بری عادتیں ہیں، بخالت ہے، کنجوسی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، حسد ہے، یا اللہ اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ سب سے ہمیں بچا لیجیے، اللہ سب سے ہمیں بچا لیجیے، اللہ جی سب سے ہمیں بچا لیجیے۔ مولا کریم ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما دیجیے، اللہ ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما دیجیے، آنکھوں کو حیا نصیب فرما دیجیے، تیرے ڈر سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم مناجات کی لذت عطا فرما دیجیے، اللہ مناجات کی لذت عطا فرما دیجیے، نمازوں کا سرور عطا فرما دیجیے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، ذکر اللہ ہمیں ہمارا دل لگے، یا اللہ ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے، مسجد کے اندر ہمارا دل لگے، عبادات کے اندر ہمارا دل لگے، نیک کام کر کے ہم خوش ہو، یا اللہ ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما دیجیے، نوافل اور سنتوں کا اہتمام عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ذمے جتنے بندوں کے حقوق ہیں اللہ کی سب کی ادائیگی کی ہمیں فکر اور توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اگر بندوں کے حقوق کے اندر ہماری جانب سے کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہو اللہ جی اسے معاف فرما دیجیے، یا اللہ اور ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ادارے کو ترقی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اچھے معاون، مخلص
اور مخلص ساتھی عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں اچھے دوست عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے ادارے کو ترقی عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے ادارے کے معاونین کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اس مسجد کو اس علاقے کے لیے مرکز رشد و ہدایت بنا دیجیے یا اللہ، اس مسجد کو علاقے کے لیے مرکز رشد و ہدایت بنا دیجیے۔ یہاں سے پورے علاقے کے اندر یا اللہ لوگوں کی دینی ضرورتیں پوری ہو یا اللہ، ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ یہاں پہ چلنے والے مکتب کو قبول فرما لیجیے، یہاں کی دعوت و تبلیغ کے کام کاج کو قبول فرما لیجیے، ذکروں کے حلقوں کو قبول فرما لیجیے، ذمہ داران کو قبول فرما لیجیے، سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ذمہ داران کو بھی قبول کر لیجیے، ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ہمارے مصلیات کو بھی قبول کر لیجیے، ان کے بھی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھ اللہ، اسلام کو زندہ رکھ، جب اپنی جوار رحمت میں بلا اللہ، ایمان کے ساتھ بلا، ایمان کامل نصیب فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما، تقوی پیدا فرما، خشیت پیدا فرما، الہیت پیدا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے ولیوں میں شامل فرما، اپنے متقی بندوں کے اندر ہمارا شمار فرما یا اللہ، اپنے نافرمانوں سے یا اللہ پوری اپنی نافرمانی سے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اور اے کریم موت کی سختی سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما یا اللہ، موت کے وقت شیطان بہت ورگلاتا ہے یا اللہ، وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے بغیر ایمان کے بندہ اس دنیا سے جائے۔ اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک آپ ہماری دستگیری فرمانا یا اللہ، ہماری دستگیری فرمانا، اللہ ہماری دستگیری فرمانا یا اللہ، جس وقت موت آئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو یا اللہ، اور آپ کے در پر حاضر ہو یا اللہ، ایسا ماحول اور ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، نکیرت کے سوال و جواب کو آسان فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا یا اللہ، جہنم کا گڑھا نہ بنا یا اللہ، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ میرے مالک، تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو بندہ اس سے پار ہو گیا اگلے سارے مراحل بھی عافیت کے ساتھ طے ہو جائیں گے۔ میرے مالک، ہم تو اتنے ڈرپوک ہیں یا اللہ، ہم تو اتنے ڈرپوک ہیں، اگر ہمارے جسم پر ایک چوٹی کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ، ہم اپنے کپڑوں کو 10 مرتبہ جھٹکتے ہیں یا اللہ، اپنے کپڑوں کو 10 مرتبہ جھٹکتے ہیں۔ اندھیرا ہوتا ہے تو لائٹ چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ چیونٹی کہاں سے آ رہی، یہ کیڑا کہاں سے آ رہا ہے، یہ کھٹمل کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ، ہم یہ قبر و وحشت کا گھر ہے، یہ تنہائی کا گھر ہے اللہ، ہم کیسے جائیں گے اللہ، ہم کیسے رہے گی قبر کے اندر۔ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ، جہنم کے گڑھا بننے سے اللہ پوری حفاظت فرما، پلسرات سے بجلی کی طرح پار فرما یا اللہ، موت کے بعد کے سارے مراحل کو عافیت کے ساتھ طے فرما دیجیے، پلسرات سے بجلی کی طرح پار فرما، نام اعمال دائنے ہاتھ میں مرحمت فرما، بلا حساب و کتاب اور قلیب پہلے میں جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ حضور اکرم، نبی اکرم، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما یا اللہ، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، آپ کی شفاعت عطا فرما اللہ، آپ کی شفاعت عطا فرما اللہ، آپ کی شفاعت عطا فرما یا اللہ، میزان عدل کے وقت جس وقت تو ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائے اللہ، دستگیری فرمانا اللہ کی دستگیری فرمانا، ہمارے اعمال کا نیکیوں کا جو پلڑا ہو یہ بھاری ہو یا اللہ، ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما، ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما یا اللہ، قیامت کے دن کی ہولناک مناظر سے اللہ پوری حفاظت فرما، رسوائیوں سے اللہ پوری حفاظت فرما یا اللہ، ہم اتنے گنہگار ہیں، اگر ہمارے گناہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آ جائے اللہ، اور آپ کا حبیب ہم سے کہے گا، او میرے امتیوں، کیا میں نے تمہارے لیے قربانیاں نہیں دی تھی؟ تمہارے لیے میری دونوں بیٹیوں کا طلاق ہوا، تمہارے لیے میں نے اپنے جو شہر تھا مکہ، میں نے اس کو چھوڑا، غزوہ احد کے اندر میرے دندان مبارک شہید ہوئے،
میں پوری زندگی بھر تمہارے لیے تڑپتا رہا اور تم یہ لے کر کے آئے ہو۔ اللہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا، اور قریب پہلے میں جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ اللہ آپ کے حبیب نے کہا ہے کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ میرے مالک ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم ضرور تیرے نبی کی بات پر اللہ ہم مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، اللہ جی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ دے دیں گے تو آپ کے خزانے کے اندر کچھ کمی نہیں ہوگی، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ فلاں کو آپ نے کیوں دے دیا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا قرب اور آپ کا پڑوس عطا فرما دیجیے یا اللہ، اور اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم یہ ختم قرآن کا موقع ہے، مولا کریم آپ نے توفیق دی ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ اللہ آپ نے سب سے پہلے تو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کے بعد آپ نے توفیق دی ہم نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد آپ نے مزید توفیق دی رمضان المبارک کے اندر افطار کے بعد تراویح کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا اور سنا اور سنایا۔ میرے مالک اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ یہ صرف اور صرف یہ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے کہ اللہ آپ نے جو ہے ہمیں اس شرف سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ جب جیسے آپ نے سنوا بھی لیا ہے، جیسے آپ نے پڑھوا لیا ہے، کہ اللہ آپ اسے قبول بھی کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ جی قبول کر لیجیے، اللہ جی قبول کر لیجیے۔ یا اللہ بڑی محنتیں کی ہمارے ان بچوں نے، اللہ بڑی محنتیں کی ہمارے بچوں نے، ان بچوں نے بھی، اور جہاں جہاں بھی حفاظ کرام پڑھا رہے ہیں تراویح کے اندر، اللہ سبوں نے بہت محنتیں کی۔ یا اللہ دسترخوان جس وقت تو لگتا ہے افطار کے وقت طرح طرح کی تیری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن صرف اس ڈر سے تراویح میں قرآن سنانا ہے، آواز کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، گلے کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اپنی خواہشات کو میرے مالک دن بھر محنتیں کرتے ہمارے بچے، یا اللہ راتوں کو اٹھ کر کے تلاوتیں کرتے ہیں۔ اللہ یہ کرنے کا سخت زمانہ ہے میرے والا، ہمارے بچوں کے پیچھے بھی تقاضے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں گھومنا، وہ بھی چاہتے ہیں ادھر ادھر آنا جانا میرے مالک، لیکن تیرے کلام کی اللہ تیرے کلام کو سنانے کے لیے یہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قبول کر لیجیے، یا اللہ قبول کر لیجیے، یا اللہ قبول کر لیجیے، یا بچوں سے بھی قبول کر لیجیے، ہمارے اور بچوں سے بھی قبول کر لیجیے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لیجیے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لیجیے۔ اللہ اگر آپ کہہ دیں گے جاؤ میں نے قبول نہیں کیا، ہماری ساری نیکی حکارت ہو جائے گی، اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ اللہ یہ تراویح کا سلسلہ جاری، اللہ ہمارے مدرسے کے جتنے بچے حافظ ہوئے، اللہ کوشش کی ہم نے سبوں کو ممبر پر، سبوں کو محراب میں کھڑے ہو کر کے تراویح سنا، اللہ ہمارے معصوم بچوں نے بھی تراویح سنائی ہے۔ یا اللہ اسے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، ہمارے معاونین کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہمارے معاونین کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہمارے معاونین کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ قرآن کریم تیری وہ کتاب ہے، اچھوں سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، اللہ اچھوں سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یا اللہ جب تیرا کلام کھولتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ اللہ اچھوں سے اس کا ادا نہیں ہو سکتا، یا اللہ ہم تو بہت کمزور تھے، اللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، اللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم پورا کا پورا قرآن کریم کو سنیں اور اچھا سنیں۔ ہمارے مسلمان نے بھی، یا اللہ ہمارے کتنے احباب ہیں جنہوں نے پہلی صف کا اہتمام کیا، یا اللہ قریب رہنے کا اہتمام کیا، اپنے اوقات کو انہوں نے صرف کیا،
اللہ قرآن سننے کے لیے وہ آتے رہے. اللہ کی سب کی آمد کو قبول فرما لیجیے. اللہ کی سب کی آمد قبول فرما لیجیے. یا اللہ یہ پڑھانے کو قبول فرما لیجیے. جو خوبیاں اللہ وہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ اسے قبول فرما لیجیے. جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے یا اللہ یہ ہماری نااہلی ہے, اللہ اسے دور فرما لیجیے اور اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما لیجیے. اللہ بہت سارے تیرے بندے ہیں جو ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. یا اللہ ہم لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے اعزاء و اقربا نے مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے. کچھ لوگ بیمار ہیں, صحت کے لیے صحت کی دعا کی انہوں نے جو ہے ہم سے جو ہے فرمائش کی ہے. یا اللہ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے. یا اللہ کبھی انہوں نے ہماری حمایت کی. یا اللہ وہ ہم سے محبتیں رکھتے ہیں. یا اللہ بہت سارے لوگ ہیں تیرے بندے ہمارے لیے افطار کا نظم کرتے ہیں. بہت سارے تیرے بندے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کھانے کا نظم کرتے ہیں. یا اللہ بہت سارے تیرے بندے چائے پانی کا نظم کرتے ہیں, ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. یا کبھی انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, اللہ کی سب کو یا اللہ خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیجیے, ان کی آخرت بھی بنا دیجیے. بلائے کریم یا اللہ ہمارے شہر کی جو صنعت ہے اللہ اسے بھی جو ہے مندی کو تیزی میں تبدیل فرما دیجیے. مندی کو تیزی میں تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اس شہر کے منکر یہ لوگوں کے بدن کو چھپانے کا کام کرتے ہیں. بلائے کریم یا اللہ ان کی صنعت کو استحکام عطا فرما دیجیے, مندی کو ختم فرما دیجیے. تیزی یا اللہ سال بھر رہے. یا اللہ ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرما دیجیے. ہمارے شہر کے حالات کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی حالات کو درست فرما دیجیے. ہر طرف جو وبا پھیلی ہوئی ہے اسے ختم فرما دیجیے. اللہ جی آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے, آپ نے ہمارے شہر کو یا اللہ اس وبا سے بچایا ہے. اللہ یہ آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے. میرے مالک ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہمارے اندر. اللہ آپ نے بچایا ہے, آپ نے محفوظ رکھا ہے. میرے مالک ہم کتنا بھی شکریہ ادا کریں آپ کا کم ہے. لوگ قبرستانوں کے اندر جگہ نہیں ہے, شمشان بھومیاں بھری پڑی ہے, لوگ کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. یا اللہ ہمارے شہر کے اندر امن چمن ہے, ہم پوری آزادی کے ساتھ ادھر ادھر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اپنی مسجدوں میں آ رہے ہیں, ہمارے لیے تراویح ہو رہی ہے. اللہ یہ آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے. میرے مالک اس سلسلے کو قائم و دائم فرما دیجیے. پوری دنیا کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائیے. خوف حیران جو لوگوں کے دلوں کے اندر آ چکا ہے اللہ اسے ختم فرما دیجیے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.